الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ویڈیو 6 ریکارڈ کر رہے ہیں اور چیپٹر کا نام ہے علم باطن، جو کہ لیا گیا ہے جواہر العشق کتاب سے، جو کہ شیراز شوکت چشتی صابری نے لکھی ہے۔ علم باطن کے اس چیپٹر میں وہ کہتے ہیں، قرآن کریم تمام علوم کا مجموعہ ہے، آپ جو چاہیں اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن روحانی علوم کے لیے کامل مرشد کا ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ علم نگاہ اور شفقت و محبت سے ملتا ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام، علم باطن یا علم لدنی کیا چیز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے علم باطن کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ ایسا علم ہے جو میرے اور میرے خاص بندوں کے درمیان راز ہے، اور اس میں فرشتوں کو عمل و دخل کی اجازت نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ رب کی ذات سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جوک در جوک علم ظاہر سیکھنا شروع کر دیا۔ تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر رنجیدہ ہو گئے کہ علم ظاہر تو سبھی سیکھ رہے ہیں، لیکن علم باطن کوئی نہیں سیکھ رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اداسی بھانپ لی اور پوچھ لیا۔ جواب ملنے پر آپ نے علم باطن سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ علم سکھایا تو تاکید کی کہ اسے کسی پر یہ ظاہر نہ کرنا، لیکن جب یہ علم برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے باہر ایک کنویں کے پاس جا کر یہ راز اگل دیا۔ کنواں بھی یہ راز برداشت نہ کر سکا اور اس کا پانی خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس علم باطن سے روشناس کروایا، اور آج تک آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ علم آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہ علم نافع بھی کہلاتا ہے، یعنی ایسا علم جو دنیا میں رہ کر بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ بعض فقراء نے اسے زندگی کا لازمی جز قرار دیا ہے کہ اس کے بنا بخشش نہیں ہوگی۔ بقول ایک عاشق، لبو شاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت نہیں کرنی جیڑا راہی نہیں اس راہ دا۔ نیکسٹ چیپٹر ہے حاضری۔ مصنف لکھتے ہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے، سبق چاہے یاد ہو یا نہ یاد ہو، بس پتہ ہو کہ طالب علم کلاس میں حاضر ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کون سی اور کس حاضری کی بات ہو رہی ہے۔ پھر سورہ مزمل کی آیات سامنے آ گئیں جن کا مفہوم ہے، اے بندے میرے قیام میں کھڑا رہ، تمام رات، نصف رات، تہائی رات۔ یہ کیا؟ دن میں 5 بار حاضری کے بعد بھی رات کے پچھلے پہر حاضری کو اتنی اہمیت کیوں کہ پوری سورہ نازل فرما دی؟ پھر میراں بھیک نے فرمایا کہ ایک گھڑی آدھی گھڑی، آدھی سے بھی آدھ۔ بابا گرو نانک نے کچھ اس طرح فرمایا، کہیں جا کرتار کرتار کرتار، کبھی تو صاحب پوچھے گا کون کھڑا دربار، یعنی بس اللہ اللہ کہتا رہ، کبھی تو مالک پوچھے گا کہ کون میرے حضور کھڑا یاد کر رہا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ 700 بار حکم دینے کے باوجود بھی الگ سے سورہ کیوں نازل فرمائی۔ یقیناً یہ وہی نماز ہے اور وہی حاضری ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ خاک ہے وہ نماز کہ جس میں تو نہ ہو، وہ سجدہ ہی کیا جو روبرو نہ ہو۔ نیکسٹ چیپٹر ہے فنا فی الوجود۔ تصوف میں فنا فی الذات کو فنا فی الوجود بھی کہا جاتا ہے، بعض مقامات پر اسے فنا بقا بھی کہا گیا ہے۔ سب نے اس کا اپنے لحاظ سے مطلب نکال کر اس کے اصل معنی بگاڑ کر رکھ دیے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کس کے وجود اور کس کی ذات میں فنا ہونا ہے؟ ذات تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھتر و بزرگی والی ہے، لیکن کسی میں فنا ہونے کے لیے اسے دیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ دیدار ہوگا، محبت ہوگی، تب ہی فنا ہوا جا سکتا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ تو تیرے وجود کی بات ہے، تیرے اپنے ظاہر اور اپنے ہی باطن کی بات ہے۔
قرآن و حدیث کو دیکھا تو سامنے آیا کہ جس کا ترجمہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا در حقیقت اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی خود کو دیکھنا، اپنے اصل کو دیکھنا ہی در حقیقت اللہ کو دیکھنا ہے۔ اپنے وجود کی آنکھ سے اپنے باطن کو دیکھنا ہی فنا بقا کہلاتا ہے، اور یہ کامل مرشد کی رہنمائی کے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔